ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی لائبریری میں اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی لٹریچر جو ہے بڑا خاصا اس کا مواد ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اردو اور فارسی کا مطالعہ جو ہے وہ تو چلیں کرنا تو چاہیے، لیکن اگر ہم انگریزی لٹریچر کا مطالعہ زیادہ کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وسعت زیادہ آ جاتی ہے اور خیالات کو اور تخیل کو جو ہے وہ تنوع اس میں پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے مطالعہ جو ہے جی وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کو چیزوں کے دیکھنے کے زاویے بدل دیتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ نقل کرتے ہیں جی، مگر ایک ہی چیز کو 100 طرح سے وہ جو ہے نا کہ ایک رنگ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، کیا کہنا، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے، تو یہ جو 100 رنگ سے باندھنا ہے، میں نے جیسے کہا کہ محبت سبھی نے کی ہے، مگر غالب نے اور سے لے کے اور میر نے اور اقبال نے اور آتش نے اور فیض نے، ان کی سب کی محبتیں جدا گانا ہے جی۔ تو یہ سب اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جب میں نے شاعری شروع کی تھی تو سلیم احمد صاحب نے ایک بات مجھے حکم کے طور پر اور ہدایت کے طور پر کہی کہ ایک تو چاہیے یہ کہ تم کلاسیکی شاعری کا طالب علموں کی حیثیت سے مطالعہ کرو جی۔ میرا کیونکہ اردو مضمون نہیں تھا کہ بھئی آپ دیکھو کہ آپ غزل لکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی سراج سے ولی سے لے کر خورشید رضوی تک کی غزل، ظفر اقبال تک کی غزل میں کیا کیا ہوا ہے جی، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بے شک، یہ نہیں کہ آپ ان کی طرح لکھیں، لیکن آپ کو پتہ تو ہو کہ اتنے ذائقے کی غزلیں لکھی گئی ہیں کہ بھئی آتش بھی غزل لکھ رہے ہیں، مصفی بھی غزل لکھ رہے ہیں، انشا بھی غزل لکھ رہے ہیں، فرض کیجئے جرت بھی غزل لکھ رہے ہیں، اور میر صاحب اور سودا اور یہ سب۔ اور دوسرے یہ کہ میں کہتا ہوں کہ زبان بھی آنی چاہیے اور اس کا طریقہ استعمال بھی آنا چاہیے۔ بے شک۔ میر انیس نے مرثیہ میں ایک جگہ مسئلہ لکھا کہ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ کیا کہنے، یعنی آپ کا زبان کو جاننا اور اگر تخلیقی استعمال اس کا آپ کو نہیں آتا جی، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اس کا تخلیقی اظہار آنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں نے کم از کم جو 20ویں صدی کے بڑے شاعر ہیں ان کے مجموعے بھی ترجمے میں ہیں جی، ہندی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مجھے روسی زبان نہیں آتی جی، مگر فرض کیجئے آپ تشریف لے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی گوگول کے اور اوسپ مینڈلسٹام کے اور اناخمتووا کے اور مارینا سوتایوا کے اور یسنن کے اور مایاکافسکی کے اور سے لے کے پاسٹرناک تک اور وازنیزنسکی اور یفتشنکو، ان سب کے مجموعے ترجمے کی شکل میں موجود ہوں گے۔ لیٹن امریکہ کے جو بڑے شاعر ہیں نیرودا اور آکٹاویا پاس کے علاوہ نیکولار پاررا اور گیبریلا مسٹرال، چھوٹے شاعر ارنسٹو کارڈینل، کوشش میں نے کی ان کے مجموعے۔ فارسی زبان تھوڑی تھوڑی مجھے آتی ہے یا سیکھی ہے یا میں جوڑ لیتا ہوں۔ کوئی ایسا شاعر کلاسیکل پوئٹس میں اور ماڈرن پوئٹس میں، یعنی نیما سے لے کر فرض کیجیے علی رضا قزوین تک سبھی شاعر وہاں رکھے ہوں گے کہ اچھا کچھ میری سمجھ میں نہیں آتے، نیما یوشیج اور احمد شاملو اور سہراب سپہری اور پروین اعتصامی اور فروغ فروخزاد اور منوچہر آتشی اور کوئی سیمین بے بہانی، ان میں بہت سے
سلمان ہراتی اور قیصر امین پور اور سمجھیے محمد حسین حسینی جدید شعراء تک میں نے کوشش کی، جوڑ جوڑ کے پڑھتا ہوں، لغت سامنے رکھ کے پڑھتا ہوں. کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب میں کسی لغت سے رجوع نہیں کر رہا ہوتا ہوں، اس لیے کہ بہت سے لفظ ایسے ہیں فارسی کے جو مجھ کو نہیں آتے. مگر جو آپ ماشاءاللہ خود شاعر ہیں، آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جن کو اردو آتی ہے، اردو کے 30% کے قریب ایسے الفاظ ہیں کہ جو فارسی سے ہیں، اور بہت سے ایسے لفظ عربی کے بھی جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے براہ راست عربی سے نہیں لیے ہیں جی، وہ آپ نے فارسی سے مستعار لیے ہیں. مثلا آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور مجھے اس بات سے قوت حاصل ہوتی ہے اور مجھے ان سے بہت محبت ہے. یہ جتنے لفظ ہیں یہ سب تے پر جو ختم ہونے والے لفظ ہیں، حالت، قدرت، شدت، ظلمت، یہ سب عربی کے لفظ ہیں جو ادھر آ گئے. اب ایک بالکل بنیادی اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب عرب ایران میں آئے، عربوں نے تمام جہاں بھی گئے وہاں کی زبان ختم ہو گئی. جی، عراق میں تھے، وہاں کی جو زبان تھی وہ ختم ہو گئی. مصر میں، شام میں، یمن میں، الجیریا میں، سب جگہ ان کی زبانیں ختم ہو گئی اور عربی وہاں رائج ہو گئی. ایران وہ جگہ تھی جنہوں نے اپنی زبان قائم رکھی اور اس کو زندہ رکھا. اور کیا کیا کہ ایک اصول بنایا کہ عربی کا جو لفظ فارسی میں استعمال ہوگا وہ قواعد زبان فارسی کے تابع ہوگا. ٹھیک ہے جی، بے شک. یہ اصول چاہے آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، یہ اصول آپ نے اپنی زبان میں بھی استعمال کیا ہے. جی، دیکھیے ایک لفظ ہے بوریت. جی، بوریت. بور ہونا ہی تو انگریزی کا لفظ ہے نہیں. چہ جائے کہ بور سے آپ نے بوریت تک بنا لیا. دیکھیے نا، بوریت جو ہے حاصل مصدر بنا لیا نا آپ نے. جی. اچھا، جوڑ صاحب مرحوم کہا کرتے کہ یہ کیا افتخار ہے صاحب، رہائش کیا ہوتا ہے؟ رہنا سے آپ نے کر لیا رہائش، کھلائش پلائش یہ سب کیا ہے؟ تو میں نے کہا سرکار یہ جو بوریت ہے یہ کیا ہے؟ زبانیں اصول ضرور ہونے چاہیے، اصول آپ کو ضرور آنا چاہیے، مگر زبان اصولوں کی تابع نہیں ہوتی، وہ ان کے حدود کو توڑ کے نکل جاتی. مثلا آپ کو اللہ صحت دے، آپ سرجری میں جاتے ہیں، جی، آپ کلینک پہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کا آپریشن ہوتا ہے، آپ کا بائی پاس ہوتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، آپ کا چیک اپ ہوتا ہے، آپ کلینک میں جاتے. یہ سارے لفظ جو ہیں انگریزی کے، یہ اب انگریزی کے نہیں رہے، اردو کا حصہ بن چکے. اب یہ اردو کا حصہ ہے. جو لفظ اردو میں رائج ہو گیا جی اب وہ اردو کا حصہ ہے. اور وہی دیکھیے، ہوٹل تو آپ نہیں کہتے، ریسٹوران تو نہیں کہتے، ان کے لفظ تلفظ بھی بڑھ گئے. تو زبان پھیلے گی، بڑھے گی. مگر آپ جو لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ، پروڈیوسرز، اینکرز، نیوز ریڈرز اور اخبار کے لوگ، یہ کیونکہ زبان ان کا ایک ٹول ہے، جی، ان کو زبان ٹھیک بولنی چاہیے. بے شک درست فرمایا. ان پر یہ لازم آتا ہے کہ جب یہ زبان بولیں تو دیکھیے، انگریزی میں تو آپ نہیں کہتے کہ میں تو ایسے ہی بولوں گا. اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا لب و لہجہ جو ہے وہ آکسفرڈ کی طرح اور کیمبرج کی طرح اور BBC کی انگریزی جو ہے اس سے مماثل ہو. تو پھر آپ اس بات پر کیوں انصرار کرتے کہ جی میں تو جیسے جی چاہے گا تلفظ کروں گا.
ضرور کیجئے، لیکن نئے لفظ آئیں گے، جدید علوم ترقی کر رہے ہیں یورپ میں جی اور امریکہ میں، جی کیسے ممکن ہے کہ اس کے جانے بغیر، ان زبانوں کو جانے بغیر آپ ان علوم کو حاصل کر سکیں؟ جی غالب تہذیبیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ سوٹ پہنے ہوئے آپ، جی ٹائی آپ نے لگائی ہوئی ہے، صوفہ رکھا ہوا ہے، ٹی وی اور کیمرے اور روشنی، یہ سب مغرب سے مستعار ہے۔